السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ عربی سیکھ رہے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم عربی ایک نئے انداز سے اور منفرد انداز سے سیکھیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم عرب کے مشہور رائٹرز اور مصنفین نے جو قیمتی اقوال کہے ہیں ہم ان کے ذریعے عربی سیکھیں گے۔ میری کوتاہ نظر میں یوٹیوب کی دنیا میں اس جیسی کوئی ویڈیو نہیں ہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ہم اس ویڈیو میں محمود درویش، نجیب محفوظ، جلال الدین رومی جیسے بڑے حکماء اور دانشمند لوگوں کے اقوال پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اقوال پڑھنے کے بعد ہمیں کچھ جینے کا سلیقہ بھی آئے گا، اور ساتھ ساتھ ہم عربی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کیسے کریں، نئی نئی لغتیں، نئے نئے الفاظ ہمیں یاد کرنے کو ملیں گے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ واقعی عربی سیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اپنے ہاتھ میں قلم اور کاپی لے لیجئے، تاکہ آپ تعبیرات کو اور قیمتی باتوں کو نوٹ کر سکیں، پھر اس کو بعد میں مشق کر سکیں۔ جزاکم۔ تو آئیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ لا تکفوا عن الدعاء فاللہ یعطی بلا انتہاء۔ پہلے لغت دیکھ لیجئے تاکہ ترجمے میں آسانی ہو۔ کف یکف، باب نصر ینصر سے ہے۔ کف فلان عن کذا، جس چیز اس کے معنی ہے رکنا، باز آنا، جس سے رکیں گے اس پر عن داخل ہوگا۔ جیسے انا اکف عن مشاہدۃ الافلام، میں فلم دیکھنے سے باز آ جاؤں گا۔ بلا انتہاء، اس کے معنی آتے ہیں بے حساب، جس کی کوئی حد نہ ہو۔ اب ترجمہ دیکھ لیجئے۔ دراصل میں نے اس قول کا ترجمہ اردو کا ایک مشہور شعر ہے اس سے کیا ہے۔ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں۔ یہ اس کا تھوڑا محاوری ترجمہ ہے۔ اب لفظی ترجمہ دیکھ لیجئے۔ دعا سے مت رکو کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بے حساب دیتا ہے۔ تو آپ اس شعر کا عربی میں اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ الرجال یقولون احبک کما یقول السجناء نحن ابریاء فاشربی قہوتک یا جمیلہ ولا تأخذی احدا علی محمل الجد۔ لغت دیکھ لیجئے۔ سوجنا، اس کا واحد ہے سجین، جمع سوجنا، اس کے معنی آتے ہیں قیدی کے۔ اخذ فلان شیئا علی محمل الجد، اس کے معنی آتے ہیں سنجیدگی کے ساتھ کوئی لینا، کوئی بات لے لینا۔ جیسے مثال کے طور پر ہمیں یہ کہنا ہے کہ تم میری اس نصیحت کو سنجیدگی سے لے لو، تو آپ عربی میں کہیں گے خذ نصیحتی علی محمل الجد، تم ان اسباق کو سنجیدگی پر محمول کرو۔ خذو هذه الدروس علی محمل الجد۔ اب ترجمہ دیکھیے۔ اے خوبصورت، یا جمیلتو کا ترجمہ میں نے پہلے ہی کر دیا۔ لوگ تجھ سے کہیں گے، الرجال یقولون احبکی، مجھے آپ سے محبت ہے، کما یقول السجناء نحن ابریاء، جیسا کہ قیدی کہتے ہیں ہم بے گناہ ہیں۔ بریء جمع ابریاء، اس کے معنی آتے ہیں بے گناہ۔ فاشربی قہوتکی، اپنی چائے ہی کے مزے لیتی رہنا۔ ولا تأخذی احدا علی محمل الجد، کسی کو بھی سیریس مت لینا، یعنی سنجیدگی پر محمول نہ کرنا۔ اب آگے شتا مقدسی کہتی ہیں، ابیع عمری لمن یعاملنی برفق حتی فی الخصام۔ رفق، اس کے معنی آتے ہیں نرمی کے۔ خصام، اس کے معنی آتے ہیں لڑائی کے، اختلاف کے۔ میں اپنی زندگی اس انسان کے نام کر دیتی ہوں۔ انا ابیع، بیچ دیتی ہوں یعنی نام کر دیتی ہوں۔ میں اپنی زندگی اس انسان کے نام کر دیتی ہوں جو میرے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے۔ یعاملنی برفق، جو میرے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے۔ حتی فی الخصام، خواہ جھگڑا ہی کیوں نہ ہو جائے، یعنی حتیٰ کہ جھگڑے میں بھی وہ مجھ سے نرمی کا معاملہ کرتا ہے، میں اپنی زندگی اس شخص کے نام کر دیتی ہوں۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ احیانا اکون مقتنعا تماما اننی غیر مؤہل لأی علاقۃ بشریہ۔ کاف کا یہ قول ہے جو مقتنعا صیغہ اس میں فاعل ہے، اس کا فعل ہے اقتنع، یقتنع اقتناعا، باب اجتنب یجتنب اجتنابا سے۔ اس کے معنی آتے ہیں مطمئن ہونا، مطمئن ہونا۔ غیر مؤہل، اس کے معنی آتے ہیں ناکام، بے صلاحیت۔ جیسے میں پڑھنے کا اہل نہیں ہوں، میں پڑھانے کا اہل نہیں ہوں۔ انا غیر مؤہل للتدریس،
انا غیر مؤہل للتدریس، جیسے میں گاڑی نہیں چلا سکتا ہوں، انا غیر مؤہل لسیاقۃ الدراجہ۔ ترجمہ دیکھیے، احیانا اکون مقتنعا تماما، مجھے کبھی کبھی اس بات کا مکمل یقین ہو جاتا ہے، اننی غیر مؤہل لأی علاقۃ بشریہ، کہ میں ہر قسم کے انسانی تعلق، لأی علاقۃ بشریہ، کسی ہر قسم کے انسانی تعلق کی بقا، یہ میں نے اردو کے اعتبار سے اضافہ کیا ہے، بقا کی صلاحیت سے خالی ہوں، یعنی میں کسی بھی انسان کے ساتھ تعلقات کو ہمیشہ نہیں رکھ سکتا، میرے اندر یہ صلاحیت بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ میں منافق نہیں ہوں اور میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ لن يفتقدك احد ما دمت لا تعتني له شيئا، هذا ما رأيته في الذين احببتهم كثيرا۔ نجیب محفوظ کہتے ہیں افتقد یفتقد افتقادا، اس کے معنی آتے ہیں کھونا۔ ما دمت کذا، جب تک آپ ایسے ہو، ما دمت مجتہدا، جب تک آپ محنتی ہو، ما دمت قارئا، جب تک آپ پڑھ رہے ہو، ما دمت نشیطا، جب تک آپ چست ہو، جب تک تم ایسا رہو گے، جب تک تم ایسا رہو گے۔ ترجمہ دیکھیے، جب تک تم کسی کے مطلب کے رہو گے، لوگ تمہاری پرواہ کریں گے۔ لن یفتقدک احد، کوئی تمہیں نہیں کھوئے گا جب تک تم ان کے کام کے رہو گے۔ ھذا ما رأیتہ فی الذین احببتہم کثیرا، یہ چیز میں نے اپنے محبت کرنے والوں میں بہت محسوس کی ہے۔ آگے محمود درویش کا قول پڑھتے ہیں، وَكَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ يُحِبُّكَ سَتَرَى فِي عَيْنَيْهِ أَنَّكَ جَمِيلٌ أَجْمَلَ مِمَّا أَنْتَ نَفْسَكَ۔ عین جمع عیون، اس کے معنی آتے ہیں آنکھ کے۔ جمیل، اس کے معنی آتے ہیں حسین کے، خوبصورت کے۔ وَكَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ يُحِبُّكَ، اور آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کون آپ سے محبت کرتا ہے۔ سَتَرَى فِي عَيْنِهَا أَنَّكَ جَمِيلٌ أَجْمَلَ مِمَّا تَرَى أَنْتَ نَفْسَكَ۔ نفسک یہ تاکید بنے گا انت سے، اسی وجہ، اور وہ حالت نصبی میں ہے مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، تو تاکید بھی حالت نصبی میں ہوگی مفعول بھی ہونے کی وجہ سے۔ خود سے بھی زیادہ اس کی آنکھوں میں آپ خوبصورتی محسوس کریں گے، عن قریب آپ اس کی آنکھوں میں یہ دیکھیں گے کہ آپ خوبصورت ہیں، زیادہ خوبصورت اس سے کہ جس کو آپ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں۔ نجیب محفوظ کا ایک اور قول، الصمت هو المحاولة الأخيرة لإخبارهم بكل شيء لم يفهموه حين كنا نتكلم۔ المحاولة الأخيرة، اس کے معنی کہتے ہیں آخری کوشش کو، آخری کوشش کو، جیسے مثال کے طور پر الشفاعة عند الأستاذ هي المحاولة الأخيرة، استاد سے سفارش یہ آخری کوشش ہوگی۔ اخبر فلان فلانا بکذا، اس کے معنی آتے ہیں بتانا، جس کو بتائیں گے وہ بغیر صلے کا مفعول بھی بنائے گا، جو چیز بتائیں گے اس پر با داخل ہو۔ ترجمہ ہوگا، خاموشی ہی لوگوں کو سب کچھ بتانے کی آخری کوشش ہے۔ الصمت هو المحاولة الأخيرة لإخبارهم بكل شيء لم يفهموه حين كنا نتكلم، کیونکہ جب تک ہم بولتے رہیں گے، حين كنا نتكلم لم يفهموه، وہ سمجھیں گے ہی نہیں۔ اب ہم احمد خالد توفیق کا مقولہ پڑھیں گے، لست متأكدا من وجودي طويلا بالدنيا لكنني أتمنى أن أكون قد غرست داخل الجميع ذكرى طيبة تبقى للأبد۔ غرس یغرس، غرسا اس کے معنی آتے ہیں بیج بونا، غرس یغرس باب ضرب یضرب سے۔ لست متأكدا من كذا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے مجھے اس بات کا پختہ یقین نہیں ہے، جیسے لست متأكدا من انك حاضر او غائب، مجھے اس بات کا یقین نہیں ہے کہ بھئی آپ موجود تھے یا موجود نہیں تھے۔ لست متأكدا من حالک، مجھے آپ کے حال کا یقینی طور پر معلوم نہیں ہے۔ اب ترجمہ دیکھیے، لست متأكدا من وجودی طویلا بالدنیا، مجھے دنیا میں زیادہ جینے کی امید نہیں ہے، یعنی میرا وجود دور تک ہوگا، لیکننی اتمنا، لیکن میری خواہش ہے، ان اکون قد غرست داخل الجمیع ذکرى طیبة تبقى للابد، کہ میں سب لوگوں کے دلوں میں، داخل الجمیع سب لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ یاد رہنے والی، تبقى للابد، ذکرى جمع ذکریات، اس کے معنی آتے ہیں یاد کے،
ہمیشہ باقی رہنے والی خوبصورت یادوں کا بیج تمام لوگوں کے دلوں میں بو دوں، خوبصورت یادوں کی تخم اندوزی کر دوں۔ اب آگے جلال الدین رومی صاحب فرماتے ہیں عندما يتراكم عليك كل شيء وتصل إلى نقطة لا تتحمل بعدها أي شيء احذر أن تستسلم ففي هذه النقطة سيتم تغيير قدرك إلى الأبد وصل فلان إلى نقطة كذا، کسی پوزیشن پر پہنچنا، جیسے مثال کے طور پر ہم یہ کہیں وصلت الى نقطة الفشل، میں ناکامی کی پوزیشن پر پہنچ گیا، وصلنا الى نقطة التعب، ہم تھکان کی پوزیشن پر پہنچ گئے، احذر ان تفعل كذا، اس کے معنی آتے ہیں ایسا بالکل نہ کرنا۔ یہ تحذیر کا ایک انداز ہے۔ اگر آپ تحذیر کو اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہیں تو میں نے اس پر مستقل ویڈیو بنائی ہے، ڈسکرپشن کے اندر میں اس کا لنک دے دوں گا، آپ وہاں جا کر دیکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اب ترجمہ دیکھیے، عندما یتراکم علیک کل شیء، تراکم یتراکم تراکما، تفاعل یتفاعل تقابل سے ہے، اس کے معنی آتے ہیں کسی چیز کا جھمکتا۔ ترجمہ ہوگا جس وقت آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے لگے، یعنی جس وقت آپ پر ہر چیز کا جھمگٹا ہو جائے، وَتَصِلُوا إِلَى نُقْطَةٍ، اور آپ کی پوزیشن ایسا ہو جائے، لَا تَتَحَمَّلُ بَعْدَهَا أَيَّ شَيْءٍ، کہ آپ کے اندر اٹھنے کی طاقت نہ ہو، احذر ان تستسلما، بالکل بھی ہاتھ نہ مرنا، ففی هذه النقطة، کیونکہ ایسی پوزیشن میں سیتم تغییر قدرک الی الابد، اپنی قسمت کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتے ہو، یعنی تمہاری تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے۔ اب آخری قول سماعت فرمائیے، یوما بعد آخر افقد شغفی اخشى ان یأتی یوم یقول لی احدهم احبک فاجیبه مرحبا، یوما بعد آخر، اس کے معنی آتے ہیں دن بدن، روز بروز، فقد یفقد فقدانا، افقد اسی سے واحد متکلم کا صیغہ ہے فعل مضارع کا، اس کے معنی آتے ہیں گم کرنا، کھونا۔ اب ترجمہ دیکھ لیجئے، میرے اندر سے روز بروز محبت کا احساس ختم ہو رہا، افقد شغفی، کہ میں محبت کو ختم کر رہا ہوں، اخشا، مجھے اب ڈر لگتا ہے، ان یأتی یوم، کہ کوئی مجھ سے کسی دن آ کر یہ کہے، کہ کوئی دن آئے کہ میرے سے اس میں سے کوئی کہے گا احبک، مجھے آپ سے محبت ہے، فاجیبہ مرحبا، اور میں اس کو کہوں مرحبا۔ میرے پیارے دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور کومنٹ کر کے ہمارے حوصلے میں اضافہ کیجئے، اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ عربی سے دلچسپی رکھنے والوں کو، چاہے وہ مدرسے کے بیک گراؤنڈ سے ہو یا یونیورسٹی کے بیک گراؤنڈ سے ہو، آپ ان کو اس چینل کی جانب متوجہ کیجئے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔